الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ اور معزز حاضرین اور میرے عزیز طلبہ، آج ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ 15 اگست ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ یہ دن ہمیں ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے پیش کیے۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں مسلمانوں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ علماء اکرام نے عوام کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا، انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ بہت سے علماء جیل گئے، تکلیف برداشت کیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے عزیزوں، آزادی صرف خوشی منانے کا نام نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، وعدوں کی پابندی کرنے، ظلم سے بچنے اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں امن، بھائی چارہ، محبت اور اتحاد کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے مذہب اور جذبات کا احترام کریں، قانون کی پابندی کریں اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ خصوصاً ہمارے طلباء کے لیے میرا پیغام ہے، آپ ملک کا مستقبل ہیں۔ خوب محنت سے تعلیم حاصل کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، والدین اور اساتذہ کا ادب کریں، سچ بولیں، دیانتداری اختیار کریں اور اپنے علم و کردار سے ملک و ملت کا نام روشن کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ 15 اگست کی تقریر میں علماء ہند کی قربانیوں کی حقیقی اور مؤثر واقعات جو بہت پر اثر ہوتی ہے، ان میں سے میں آپ کے سامنے کچھ علماء اکرام کی قربانیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کی قربانی۔ 1850 پر 7 کی جنگ آزادی میں مولانا فضل حق خیرآبادی نے انگریز اقتدار کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کو جائز قرار دینے کے لیے فتویٰ دیا اور آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا۔ انگریز حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا، مقدمہ چلایا اور انہیں سخت سزا دے کر جزائر انڈمان بھیج دیا گیا۔ وہاں قید و بند کی سختیاں برداشت کی لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی قید کے دوران 21 اگست 1860 پر 1 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عالم دین صرف کتاب پڑھانے والا نہیں بلکہ وقت ضرورت حق کے لیے قربانی دینے والا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اور ان کی مالٹا کی قید کا واقعہ۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے انگریز حکومت کے خلاف آزادی کے جد و جہد میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے آزادی کے لیے خفیہ منصوبہ بندی کی اور مختلف علاقوں کے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ جب انگریز حکومت کو اس تحریک کا علم ہوا تو انہیں گرفتار کر کے مالٹا لے جایا گیا۔ وہ تقریباً 3 سال انتہائی سخت حالات میں قید رہے۔ قید سے واپسی پر ان کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی لیکن آزادی وطن کا جذبہ ان کے اندر سے کم نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ مالٹا سے واپسی پر ہندوستان میں ان کا شاندار استقبال ہوا اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی جلا وطنی۔ شیخ الہند کی تحریک
میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہیں ہندوستان سے باہر جا کر آزادی کی تحریک کے لیے حمایت حاصل کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ افغانستان گئے اور وہاں سے آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن حالات ایسے بنے کہ انہیں کئی سال جلاوطنی میں گزارنے پڑے۔ سوچئے، ایک شخص اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے خاندان اور اپنے آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر صرف اس مقصد کے لیے سال ہا سال پردیش میں رہتا ہے کہ اس کا وطن آزاد ہو جائے، اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی قید و بند، کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں سرگرم رہے۔ انہوں نے انگریز حکومت کی مخالفت کی اور آزادی کے لیے عوام کو بیدار کیا۔ انگریز حکومت نے انہیں گرفتار کیا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پڑے۔ وہ صرف تقریروں تک محدود نہیں رہے بلکہ علمی طور پر آزادی کی جدوجہد میں شریک ہوئے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ حق بات کہنا آسان ہے، لیکن حق بات کے لیے مصیبت برداشت کرنا اصل امتحان ہوتا ہے۔ مولانا احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ میدان عمل کے مجاہد تھے۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ 1850 پر 7 کی جنگ آزادی کے نمایاں علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علمی جدوجہد کی اور میدان جنگ میں قیادت کی۔ انگریز حکومت ان سے بہت خوف زدہ تھی۔ ان کی بہادری اور قیادت نے آزادی کے مجاہدین کے حوصلے بلند کیے۔ آخرکار وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس دور کے بہت سے علماء نے صرف قلم سے نہیں بلکہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر بھی وطن کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ یہ اس وقت کی علماء کی زندگیاں تھے جو اس دیش کے لیے وقف کر دیے، جو اس دیش کے لیے قربان کر دیے۔ آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، علماء کی قیدیں، مجاہدین کا خون، ماؤں کی دعائیں اور بے شمار لوگوں کی جد و جہد شامل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آزادی کی قدر کریں، اپنے وطن سے وفاداری کریں، قانون کی پابندی کریں، علم حاصل کریں، اچھے اخلاق اپنائیں اور اپنے ملک کو امن و ترقی کا گہوارہ بنائیں۔ اس طرح ہم اس دیش کو اور اس دیش کے جو قوانین ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ہر طرف سے دیش کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس دھرتی پر آدمی رہتا ہے اس دیش سے محبت کرے۔ دیش سے محبت رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارا کردار اس ہندوستان کے لیے، اس دیش کے لیے، جب بھی اگر مال کی ضرورت ہوئی تو مال دینے کے لیے آگے ہونا چاہیے۔ جب بھی اگر جان دینے کی ضرورت پڑی تو جان دینے کے لیے آگے ہونا ہے۔ جب بھی کسی کا جان لینے کی ضرورت پڑی تو جان لینے کے لیے آگے ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے علماء کرام نے اپنی زندگیوں کی قربانی دے کر اس دیش کو بچا کر ہم تک پہنچایا ہے، اب ہماری بھی ذمہ داری ہے اس دیش کو بچا کر آگے ہماری نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دیش کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں کے تمام لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما اور بھائی چارہ قائم فرما، اور ہمیں اپنے ملک و معاشرے کی بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جے ہند۔